اللہ نے فرمایا اے جماعت کی انبیاء اے انبیاء دی جماعت اے پیغمبراں دی جماعت اے نبیاں دی جماعت اے رسولاں دی جماعت اللہ نے فرمایا مینوں دو جماعتاں دے نال پیار ہے ایک انہاں وچوں جماعت انبیاء ہے دوسری جماعت صحابہ اللہ نے جماعت انبیاء دا ذکر بھی قرآن کے اندر فرمایا اللہ نے جماعت صحابہ دا ذکر بھی قرآن کے اندر فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی نو درجے عطا فرمائے نے ہر نبی نو بلندیاں عطا فرمائیاں نے ہر نبی نو اللہ نے مقام عطا فرمائے نے مگر میں قربان جاواں جنہ مقام تے جنیاں بلندیاں جنیاں عظمتاں تے جنیاں شاناں اللہ نے اپنے محبوب تیرے تے میرے کریم جناب محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اے انبیاء کرام دی جماعت جنہاں نو اللہ نے بعدیاں نو بعدیاں دی فضیلت عطا فرمائیاں نے منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کچھ تے ایسے بھی نبی نے جنہاں دے نال اللہ نے ہم کلام ہویا جنہاں نو اللہ نے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات ایک اور بھی نبی ہے جنہوں اللہ نے جدی روح القدس کے نال مدد فرمائی ہے جنہوں عیسیٰ بن مریم کیا جاتا ہے جنہیں ہاتھ دے اللہ نے کڑیاں نو شفا عطا فرمائی ہے جدی بھوک دے نال اللہ نے اندھیاں نو شفا عطا فرمائیاں نے مگر جتے سارے انبیاء دے درجے مک جاندے نے جتے ساریاں نبیاں دیاں درجات دیاں حداں ختم ہو جاندیاں نے جتے سارے انبیاء دے شان و مقام دے انتہا ہو جاندی ہے او تم میرے مصطفیٰ کریم دے مقام دی ابتدا ہوندی اس واسطے اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین اللہ فرمانا ہے یوں تے کافی لوگ عزت والے نے جنہاں نو اللہ نے عزت عطا فرمائیاں جنہاں نو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیاں جنہاں نو اللہ نے مقامات درجات عطا فرمائے نے مگر یاد رکھنا سب تو بڑی عزت والا ولی اللہ سب سے بڑی عزت والا میرا اللہ ہے اس کے بعد فرمایا ولی رسول ہی اور رسول ہے وللمؤمنین ان کے بعد پھر اللہ نے مومنوں کو بھی عزت عطا فرمائی ہے اس آیت کریمہ دا شان نزول دستا جاواں میں ایڈوانس ہی گیر لا دیتا مگر جڑی آیت کریمہ دوران خطبہ اور موضوع سخن بنائی ہے وہ آیت سورہ منافقون دی آیت نمبر 8 اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل کہتے ہیں ہم مدینہ میں پھر گئے کہتے ہیں ہم مدینہ میں پھر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے ان میں سے نکال دے گا ان کو جو نہایت ذلالت والے ہیں ذلت والے ہیں آگے فرمایا وللہ العزت سب سے بڑی عزت تو اللہ کی ہے سب سے بڑی عزت تو اللہ کی ہے ولی رسول ہی اور اس کے بعد اس کے رسولوں کی وللمؤمنین ان کے بعد اللہ نے مومنوں کو عزت عطا فرمائی ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور سب سے بڑے یہ منافق ہیں ان کو خبر ہی نہیں
اس آیت کریمہ کا شان نزول علماء کرام نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ کسی جنگ کے بعد غالباً یا جنگ بدر ہوگی یا جنگ احد ہوگی، ان میں سے جب یہ منافقین واپس لوٹنے لگے نا، عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کہا کہ ہم میں سے جو عزت والے ہیں نا، یہ مدینہ میں جا کے جو ذلیل لوگ ہیں ان کو مدینہ سے نکال کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ من ذالک، اس منافق اور بدترین اور غلیظ انسان کا یہ اشارہ تھا کہ عزت والے ہم ہیں اور ذلیل نعوذ باللہ الیاذ باللہ محمد اور آپ کی جماعت صحابہ ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو یاد رکھنا، اس عبداللہ بن ابی منافق کی اولاد حضرت عبداللہ کہہ دو رضی اللہ عنہ، اس عبداللہ بن ابی منافق کا ایک بیٹا جو حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، یہ پکا مخلص اور مومن تھا، حضور کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر الیاذ باللہ جو ذلت والے ہیں ان کو نکال دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی اور پہنچی اپنے باپ کے سر پہ اور کہا کہ میرے باپ تو کہے کہ سب سے بڑا ذلیل میں ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ، سر نہ ہلایا کرو، بولیا کرو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے باپ کے سر پہ تلوار رکھی اور کہا کہ بول میں ذلت والا ہوں، سب سے بڑی عزت والے محمد اور اس کے صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جماعت صحابہ ایسے مخلص اور مومن مسلمان ہیں جن کے دل پہ اللہ نے خود ایمان کو لکھ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق سے کہا کہ تو یہاں پہ کہے گا کہ میں ذلت والا ہوں تب تجھے مدینہ میں جانے دوں گا، اگر تو نے نہ کہا تو تیرا سر اتار دوں گا، مدینے میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام بیان کرتی ہیں اس کے کچھ عرصہ اس نے اسی مقام پہ کہا کہ میں ذلت والا ہوں۔ عبداللہ بن ابی منافق کی زبان سے اس کے بیٹے نے کہلوایا کہ تجھے کہنا پڑے گا کہ میں ذلت والا ہوں اور سب سے بڑی عزت والے محمد اور آپ کی جماعت صحابہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے وہاں سے اپنے باپ سے کہلوایا اور پھر مدینے میں اس کو جانے دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ذلیل اور بدنما داغ مدینہ کی دھرتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو گیا۔ اور یاد رکھنا کچھ ایسے بھی آیا کرتی ہیں، یقیناً میرے اللہ نے فرمایا عزت اور ذلت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہوں وللہ العزت، سب سے بڑی عزت والا اللہ، ولی رسول ہی، اس کے بعد اس کے رسول، ولی المؤمنین، جو مسلمان ہیں، جو محمد کے غلام ہیں، جو نبی کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، جو نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں، جو نبی کی عزت میں پہرا دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے بعد رسول ہیں، رسولوں کے بعد یہ جماعت صحابہ اور مومنین سب میں سے بڑی عزت والے ہیں۔ یہ بڑی عزت والے مومنین اور مسلمان ہیں، منافقوں کو خبر ہی نہیں یہ منافق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی موقع پر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، سب سے بڑی عزت والا میرا اللہ ہے۔ جو کل کہتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، ہم ان کو بھڑکا دیں گے، ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے، دنیا دیکھے گی، مگر میرا رب تو رب ہے نا، وہ فرماتا ہے عزت تیرے ہاتھ میں نہیں ہو گدی پہ بیٹھنے والے، یہ بادشاہی کے دعوے کرنے والے، میں وہ مالک ہوں جو بادشاہوں کو گدا بنا دیتا ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں جو گداؤں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا رب کی لاٹھی بھی آواز ہے، کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں اللہ کے محمد کے غلاموں کے خلاف ٹکرانے کی جرت بھی نہ کرنا۔ اگر کسی نے یہ جرت کی محمد کے غلاموں سے ٹکرانے کی، اللہ فرماتا ہے دنیا میں تمہیں ان کا حشر دکھا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا مجھے دو جماعتوں سے پیار ہے، مجھے دو جماعتوں سے الفت ہے، مجھے دو جماعتوں سے پیار ہے، میں اللہ دو جماعتوں سے محبت کرتا
فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ جماعت وہ صحابہ کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، مومنوں کی جماعت، یہ وہ صحابہ ہیں جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، یہ گھوڑے میدان جہاد میں دوڑتے ہیں، میدان جہاد میں دوڑنے کے ساتھ جب یہ تھک جاتی ہیں، ان کے سینے سے ہوا کی آواز نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھوڑوں کے سینے سے ہوا کی آواز نکلنے کی بھی مجھے رب کو قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جماعت صحابہ محمد کے غلام، ان کے گھوڑے جب دوڑتی ہیں پتھریلی زمین پہ، ان کی سب ٹکراتی ہیں پتھروں سے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹکرانے سے جو چنگاری نکلتی ہے، مجھے اس چنگاری کی بھی قسم ہے۔ اللہ جس محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کی ہاکی اور چنگاری کے نکلنے کی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس لیے تو ہم کہتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تو علماء کرام نے کہا ہے ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے۔ اٹھا جو کوئی فتنہ، اٹھا جو کوئی فتنہ، ہم راکھ بنا دیں گے، ہم ختم نبوت پر جی جان لٹا دیں گے۔ اور اس ختم نبوت کا پہلا جو سپاہی تھا، اس ختم نبوت کا پہلا جو سپاہی تھا، اس ختم نبوت کا پہلا جو سپاہی تھا، پوچھا تو کسی نے جو، پوچھا تو کسی نے جو، صدیق دکھا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سب سے بڑی عزت والا اللہ، وَلِرَسُولِهِ، اس کے بعد رسول ہے، ان رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جو رسول ہے وہ محمد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ہیں، اور میں الحمدللہ پورے فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ نسبت ہے جنہوں نے محمد کی عزت اور آبرو پہ ہمیشہ پہرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ انگریز کی جیل میں مقدمہ چلا، ایک بزرگ عالم دین جو ہمارے سلسلے نقش بندی کے پیشوا تھے، تو انگریز کی جیل میں جب انہیں پیش کیا گیا، انگریز نے پوچھا کیا آپ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو وہ بزرگ تڑپ گئے، فرمایا ہاں دیا تھا، نہیں دیا تھا، دیتا ہوں اور دیتا ہی رہوں گا۔ انگریز کے جج نے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنی بغل سے کفن نکالا، فرمایا ہم کفن بھی مدینے سے لے کر آئے ہیں، ہمیں انگریز کا کفن بھی نصیب نہ ہو، ہم کفن اپنا سر پہ رکھ کر جیا کرتے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی غدار، جب بھی کوئی دشمن رسول اٹھا، جب بھی کوئی غلیظ قسم کا انسان اٹھا، نبی کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کے لیے، ہماری تاریخ گواہ ہے الحمدللہ محمد کے غلاموں نے ہمیشہ اس کا سر قلم کیا ہے۔ اور جنہوں نے محمد کی عزت پہ پہرا دیا، اللہ نے ان کو صداقت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ جنہوں نے نبی کی عزت پہ پہرا دیا، اللہ نے انہیں غازیوں کا لقب بھی عطا فرمایا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سنا چکا ہوں، بات نہیں دہراؤں گا، سب سے پہلے جس نے نبوت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور کہا کہ اگر صدیق زندہ رہے اور نبی کی عزت کے دشمن بھی زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو محمد کی عزت والے نبی کی عزت باقی رہے گی، یا پھر آپ کے دشمن مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرا کے صدیق اکبر نے دم لیا تھا، اور فرمایا تھا جب بھی کوئی میرے نبی کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے گا، نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھنا نبی کے محمد کے غلام اور اصحاب بھی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ بات میں بس ختم ہی کرنے لگا ہوں، ادھر اکاڑا کی سرزمین پہ، اکاڑا کی سرزمین کوئی پنڈ تھا جہاں پہ لوگوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے، حضور سے محبت کرنے والوں نے، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں نے آپس میں یہ سوچا کہ یہاں ہمارے ہاں حضور کی ختم نبوت کے دشمن زیادہ ہیں، تو مسلمانوں کو نبی کی ختم نبوت کے فضائل بیان کیے جائیں۔ یاد رکھنا یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وگرنہ امیر المجاہدین بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی محمد کی ختم نبوت پہ دلیل طلب کرے، فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ جو محمد کی ختم نبوت پہ دلیل طلب کرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا، وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آپ کے بعد قیامت کی صبح آئے گی، آ سکتی ہے، یہ آسمان ریزے ریزے ہو سکتا ہے، یہ زمین تو ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بولو، آپ کا بھی یہی خیال ہے نا؟ نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، چونکہ نبی ہو گزرے ہیں، مگر جب وہ بھی آئیں گے میرے نبی کے صحابی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ قیامت کی صبح تک یاد رکھنا، کوئی بھی فراڈیا غلیظ قسم کا انسان کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، تو اس پر ہم ہزارہ نہیں لاکھوں مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکاڑا کی سرزمین کے قریب مسلمانوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے آپ لوگوں کو فضائل بیان کیے جائیں، سنائے جائیں، اور حضور نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت کریں، کہیں مرزائیوں کی طرف مائل نہ ہو جائیں، چونکہ وہاں مرزائیوں کا گڑھ تھا۔ تو انہوں نے ایک پیغام لکھا، ایک رکا لکھا۔ میرے ذہن میں دو نام آتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ان میں سے ایک فیصل آباد کی سرزمین کا مرد مجاہد تھا ختم نبوت کا، یا سیالکوٹ کی سرزمین پہ حضرت علامہ قاضی حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرد مجاہد تھا ختم نبوت کا۔ پیغام ملا، حضور ہمارے علاقے اکاڑا میں آپ کی تاریخ رکھی گئی ہے، آپ کو ڈیٹ دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہاں پہ آ کے ختم نبوت پر بیان فرمائیں اور مسلمانوں کو حضور کی ختم نبوت سے آگاہ فرمائیں۔ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وقت آیا تو آپ چل پڑے، اوکاڑا کے ریلوے اسٹیشن پہ اڈے پہ جا کے اترے، جب پوچھتے ہوئے ٹانگا لے کر اس سرزمین پہ، اس شہر میں، اس بستی میں، اس گاؤں یا چک میں پہنچے جہاں پہ جلسہ ہونا تھا، پہنچے تو لوگ معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی پروگرام نہیں، اور آپ کی دعوت دینے والوں نے آپ کو نذرانہ دیا، ہدیہ دیا، کھانا پیش کیا۔ کھانا پیش کرنے کے بعد حضور آپ سے التجا کرتی ہیں، مہربانی فرمائیں آپ یہ اپنا کرایہ لیں، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، اپنا ٹائم ضائع کیا، اپنا کرایہ لیں اور اپنا کھانا لیں، حضور واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضور یہاں پہ مسلمان تھوڑے ہیں،
یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد حضور کے غلاموں کی تعداد تھوڑی ہے، مرزائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ اس پیڑ کے اندر، اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس تک کے اندر اگر کسی نے ختم نبوت کی بات کی تو اس کی بھی جان باقی نہ رہے گی، اس کی بیوی بچوں کی بھی جان باقی نہ رہے گی، اور ان کی عزتیں باقی نہ رہیں گی۔ قادیانیوں یہ اعلان کر دیا، حضور ہم تھوڑے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، لہٰذا ہم یہ دشمنی مول نہیں لے سکتے، آپ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو حضور علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ بتاؤ آپ کے یہاں قرب و جوار میں کوئی ایسا ہے جس کا، بولو او بولو، اشارہ سمجھا کریں۔ آپ نے فرمایا یہاں قرب و جوار میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا، اور جس کا، اوے بولو یار، توبہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیڑی قوم دے متھے لگ گیا میں۔ حضرت علامہ ضیاء القاش قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کا ڈنڈا چلتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قوم ادھر دیے کانتیات رکھ لو جی، کیوں جی کانتیات رکھ لو، اس ٹائم جا کے ہاتھ اٹھائیو جو تو وقت پورا ہو جاؤ گے، وگرنہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پتہ نہیں ان کو کوئی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے میزبان سے کہا، پروگرام پہ بلانے والے سے کہا مجھے یہ بتائیں علاقے میں قرب و جوار میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کا ڈنڈا چلتا ہو، جس کی بدماشی علاقے میں مشہور ہو، جو اپنا اثر و رسوخ علاقے میں رکھتا ہو۔ انہوں نے فرمایا حضور اس کو مل کے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا آج نبی کی ختم نبوت کے لیے اسی سے کام لیا جائے گا۔ حضرت حضور وہاں علاقے میں ایک آدمی رہتا ہے جو نورا ڈاکو کے نام سے مشہور ہے، نورا ڈاکو کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے میزبان کو لیا، چند آدمیوں کو لیا، چل پڑے، جا کے دروازے پہ دستک دی، منتق الباب، دروازے پہ آنے والا کون؟ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او نوریا، میں محمد غلام سیال کوٹ کی سرزمین تو جل کے آیا وا۔ انہوں نے آکھیا نا نورے ڈاکو نے سن لیا سی کہ اے علامہ ضیاء القادری نبی دی ختم نبوت مجاہد ہے، اے علامہ ضیاء القادری نبی دا غلام ہے، اے علامہ ضیاء القادری وقت دا عالم دین ہے۔ سن چکیا سی علامہ ضیاء القادری دا ناجت سنیا، نورا ڈاکو زمین تے منجے تے لیٹیا پیا سی، اٹھ کے بہ گیا، معلوم ہوندا ہے اج خیر نہیں، نورے ڈاکو دے دروازے تے وقت دا ولی کامل آیا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، دروازہ کھولیا، پوچھیا حضور خیریت نہ لائے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں خیریت نہ لایا ہوں، سیال کوٹ کی سرزمین تو سفر کر کے اکاڑا دی سرزمین تے میں آیا ہوں، آج نبی دی ختم نبوت دی گل ہونی ہے، آج نبی دی عزت و ناموس دی گل ہونی ہے۔ اے میرے میزبان غریب نے، اے میرے میزبان بے وارث نے، لاوارث نے، لہذا مرزائی تو دے طاقت والے نے، پیسے والے نے، انہوں نے ڈرایا دھمکایا، آئے نورا ڈاکو میں ضیاء القادری تینوں کہنا وا اج نبی دی ختم نبوت دا جلسہ ہونا تے نبی دی ختم نبوت دے جلسے تے پہرا نورے ڈاکو نے دینا۔ نورا ڈاکو اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور مہربانی فرماؤ میں تے چور، میں تے اچکا، میں تے ڈاکو سارا علاقے دے اندر مشہور ہاں، میرا تے مولویاں دا کوئی واسطہ نہیں، میں تے کدی نماز تے روزہ بھی نہیں کیتا، میرے تو بڑا گناہگار تے کوئی نہیں، میں کس طرح نبی دی ختم نبوت تے پہرا دے سکتا ہوں؟ حضرت علامہ ضیاء القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا ایک ولی کامل اللہ دے محبوب دا وارث نبی دی ختم نبوت دا مجاہد تیرے دروازے تے آیا، اج سوچ لا اگر ختم نبوت تے تو پہرا دیتا، یاد رکھنا بروز محشر حضور دی بارگاہ دے اندر میں نال لے کے جاواں گا۔ نورا ڈاکو تیار ہو گیا، حضور چلو چلیے آج پھر ویکھیا جائے گا۔ نورا ڈاکو علامہ ضیاء القادری رحمۃ اللہ علیہ دے نال
اس سرزمین تے پہنچیا، اس پنڈ تے گاؤں دے اندر پہنچیا جتے ختم نبوت دا پروگرام سی، ختم نبوت دا جلسہ سی۔ آپ مسجد دے اندر آئے، سپیکر آن کیتا، لاڈو سپیکر دے اندر نہیں آئے تو سادے لفظوں دے اندر اعلان کرتا ہے حضرات اعلان سنو، مسجد دے اندر جڑا مینوں جاندا ہے جان لوے، جڑا نہیں جاندا او بھی جان لوے، میرا نام نورا ڈاکو ہے۔ لوگاں دے کن کھڑے ہو گئے، آج خیر نہیں مسجد دے اندر تے نورا ڈاکو، آج خیر نہیں۔ آپ نے اعلان کیتا حضرات پنڈ والےو، اج نبی دی ختم نبوت دے جلسہ فلاں غریب دے ڈیرے تے ہو رہا۔ آج ہمیشہ حضور دی ختم نبوت واسطے گل بھی غریب ہی کردے نے، اج نبی دی ختم نبوت تے گل بھی غریب ہی کردے نے، پہرا بھی غریب ہی دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کہتے ہیں پیسہ بھی نہیں لیا، آپ سے ٹکا بھی نہیں مانگا، آپ سے کچھ وصول بھی نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ نبی کی ختم نبوت کا جلسہ مسجد میں ہو رہا ہے، شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ہیں کس منہ سے اس نبی کو منہ دکھائیں گے، کون سا چہرہ لے کر جائیں گے اس نبی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت فرمائے؟ کس منہ سے ہم کہیں گے ذرا بولو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری مسجد کے اندر پروگرام، گھر کے اندر پروگرام، وگرنہ تو وہ لوگ بھی تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب اعلان کیا جاتا نا نبی کی ختم نبوت کا، جب اعلان کیا جاتا تھا نا نبی کی عزت و بقا کے لیے، جب اعلان کیا جاتا نا اللہ کی توحید کے لیے، جب اعلان کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کی عزت و ناموس کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے باغات پکے ہوئے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے ہماری اولادیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کرتے ہمارے بوڑھے باپ موجود ہیں۔ نبی کی عزت کی بات ہے، پیچھے کچھ رہتا ہے نہ رہے، جب نبی نے بلایا تو اب ہمارا جانا فرض ہو گیا ہے۔ حضرات اعلان سن لو، نورا ڈاکو اعلان بھی کرتا ہے فلاں غریب دے ڈیرے تے، فلاں غریب کی بیٹھک دے آج نبی دی ختم نبوت دا جلسہ ہو رہا ہے، فلاں عالم علامہ ضیاء اللہ قادری بیان کرے گا، آپ بھی آ جاؤ، اپنے بچیاں نو ملے کے آ جاؤ، اپنی عورتاں نو ملے کے آ جاؤ، اپنے بڑیاں نو ملے کے آ جاؤ، نبی دی ختم نبوت دا جلسہ ہوگا، بیان علامہ ضیاء اللہ قادری دا ہوے گا، نبی دی ختم نبوت دا پہرا نورا ڈاکو دے گا۔ حضرات نورا ڈاکو نے اعلان کیتا، حضور آپ ختم نبوت پہ اعلان کریں، ختم نبوت پہ بیان کریں، اور ٹھوک بجا کے علامہ ضیاء القادری نے بیان کیا، ختم نبوت پہ بیان کیا، پورے جوش جذبے سے بیان کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے نور ڈاکو کا سکہ چلتا تھا، کسی بھی مرزائی کو، کسی بھی قادیانی کو، کسی بھی نبی کے دشمن کو یہ جرت نہیں ہوگی محمد کے غلاموں کی طرف آنکھ بھی میلی دیکھے۔ علامہ ضیاء القادری نے بیان فرمایا، نورا ڈاکو ساری رات پہرا دیتا رہا، صبح کے وقت دعا ہوئی، نورا ڈاکو اپنے گھر چلا گیا، علامہ ضیاء القادری اپنے گھر چلے گئے، سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے، جا کے نورا ڈاکو سویا کی پر قسمت جاگ تھی، سویا کی قسمت جاگ پئی ہے۔ کچھ ہی مہینے تو بعد نورا ڈاکو سر پہ امامہ، چہرے پہ سنت رسول اور سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا، علامہ ضیاء القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جامعہ مسجد میں جمعے کے لیے بیان فرما رہے تھے، قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا، قدم بوسی کے لیے نورا ڈاکو حاضر ہو گیا۔ آپ نے نورا ڈاکو نے کہا حضور پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا تو بے ہزاروں لاکھوں آدمی اسے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کون ہے۔ بہرحال
جمعے کی نماز ہوئی، بیٹھ گئے۔ جمعے کے بعد علامہ ضیاء القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، کہاں سے آئے ہو؟ تو نور ڈاکو نے کہا حضور یاد رکھیں ایک وقت تھا اکاڑا کی سرزمین پہ آپ نے کسی محمد کے غلام سے نبی کی ختم نبوت کے لیے وقت مانگا تھا، آپ نے بیان کیا تھا، آپ کے بیان کو جو سجانے کے لیے، آپ کے بیان کی حفاظت کرنے کے لیے، نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے جو نورا ڈاکو آیا تھا حضور اس چیز کا نام نورا ڈاکو ہے جو آپ کے قدموں میں آیا ہے۔ آپ علامہ ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے، فرمایا اس وقت تو تیری بڑی بڑی مونچھیں تھی، داڑھی کا نام نہ تھا، گروان تیرا کھلا ہوا تھا، بدماشو جیسا حلیہ تیرا تھا، اور دنیا کا جہان کا بدماش تو تھا۔ بتاؤ یہ رونقیں کس طرح آئی ہیں، یہ بہاریں کس طرح آئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ علامہ ضیاء القادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو آنکھیں برس پڑی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ نورا ڈاکو رو کر بیان کرنے لگا حضور جب آپ نے ختم نبوت کے لیے بلایا، نورے ڈاکو نے ختم نبوت پہ ساری رات پہرا دیا، یہ نورا ڈاکو اپنی مگن میں اپنی آب میں جا کے بستر پہ لیٹا، بستر میں لیٹا ہی کیا تھا قسمت جاگ گئی۔ مدینے والے نے آ کے بشارت دی اور فرمایا نوریا آج تو نے نبی کی ختم نبوت محمد کی ختم نبوت پہرا دیتا، جا آج تو بعد تو نشانہ ہو گیا۔ علامہ ضیاء القادری رحمۃ اللہ علیہ سے جب نور ڈاکو نے یہ بات کہی تو آپ کی آنکھیں برس پڑی۔ آپ نے فرمایا اللہ قیامت تو آئے گی جو نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں دکھا دیتا ہے یہ ہمارا ہے تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، جھنڈا بنائیں، نبی کی نبوت کے لیے، نبی کی عزت کے لیے ہاتھوں کو لہرا کے کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔